حي على الفلاح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ساری تعریف، ہر قسم کی بڑائی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری دنیا کا پیدا کرنے والا، ساری کائنات کا انتظام کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نیک بندوں پر، خاص کر ہم تمام کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی ہم امتی ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، قرآن مجید کی ایک آیت سورہ احزاب کی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے مخاطب ہو کر، مومنوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کو یاد کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایمان والوں سے مخاطب ہو کر تمام ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، اللہ کے ذکر میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنا لگائیں۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ بندہ سارا کا سارا وقت اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لگائے رکھے، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو، اپنی زبان کو تر رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، عبادات مجھ پر غالب آ گئے، میری کمزوریوں کی وجہ سے عبادتیں مجھ پر غالب آ گئی ہیں، اس لیے کوئی ایسا عمل آپ مجھے بتائیں جو آسان ہو اور ہمیشہ میں اس عمل پر پیرا رہوں، ہمیشہ میں اس عمل کو کرتا رہوں، اس عمل کو ہمیشہ میں کرتا رہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزل لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ اے شخص، اے عبداللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کی یاد سے، ذکر الہی سے تر رہے، ہمیشہ تم اللہ کی یاد میں اپنی زبان کو تر رکھو، اپنی زبان سے ہمیشہ تم اللہ کو یاد کرتے رہو۔
میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہمیشہ اللہ کی یاد سے اپنی زبان کو کیسے تر رکھ سکتا ہے، ہمیشہ کیسے وہ اللہ کو یاد کر سکتا ہے، ہر ہمیشہ اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو اگر ہم غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر، اگر ہم غور کریں قرآن مجید کی آیتوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اگر ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے سلسلے میں جو احکام دیے ہیں وہ احکام دو قسم کے ہیں۔ ایک قسم کا تعلق عام ذکر سے ہے، عام ذکر سے ہے، جس کے اندر ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ اور سارے احکام اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ذکر عام ہے جس کے اندر ساری عبادتیں شامل ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تمام اعمال جن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اور وہ تمام اعمال جن کی وجہ سے انسان اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر سکے، اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکے، ایسے تمام اعمال اس ذکر کے اندر شامل ہیں۔ لہٰذا اس تعریف کی روشنی میں، اس مطلب کی روشنی میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کی تعریف فرمائی، اس ذکر کے اندر وہ سارے کے سارے اعمال شامل ہو جاتے ہیں، چاہے اس عمل کا تعلق حصول علم سے ہو، چاہے اس عمل کا تعلق امر بالمعروف سے ہو، نہی عن المنکر سے ہو، سارے کے سارے اعمال اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام اعمال جن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہوتی ہے، اور جن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی پسندیدگی حاصل ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے اعمال اللہ کے ذکر میں شامل ہیں۔ ذکر کی ایک دوسری قسم وہ خاص ذکر ہے جو مخصوص اوقات کے اندر بیان کیے گئے ہیں، مثلا نماز کے بعد کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، نماز کے دوران کی جانے والی دعائیں، یہ مخصوص اذکار ہیں، یہ خاص دعائیں ہیں، تو یہ خاص ذکر ہیں، یہ انہی اوقات کے لیے خاص ہیں جن اوقات کے اندر بتائی گئی ہے۔ مثلا جیسے ہی ہم تکبیر تحریمہ کے بعد جو دعا بتائی گئی ہے وہ اسی وقت میں ہم کو پڑھنی ہے، اسی طریقے سے درود ہے یا تشہد کی دعائیں ہیں یا رکوع کی دعائیں ہیں، سجدے کی دعائیں ہیں، نماز کے بعد کی اذکار ہیں، یا بیت الخلاء میں داخل ہونے کی اذکار ہیں، بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر آنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، بازار میں جانے کی دعا، بازار سے باہر آنے کی دعا، الغرض یہ ساری وہ اذکار ہیں، یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص اوقات میں بیان فرمائی ہے، یہ دعائیں انہی اوقات میں کرنی ہے۔ باقی وہ سارے اعمال جن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے تو وہ سب کے سب ذکر میں شامل ہے، اللہ کی یاد میں شامل ہے، اللہ رب العالمین کی تسبیح و تہلیل میں شامل ہے۔ لہٰذا ان دونوں تعریفات کو اگر ہم جمع کر لیتے ہیں، ان دونوں قسموں کو اگر ہم جمع کر لیتے ہیں اور اس کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہماری ساری زندگی اس طرح گزرے گی کہ ہماری ساری زندگی کے سارے اوقات اللہ کی یاد میں گزر سکتے ہیں، اللہ کے ذکر میں گزر سکتے ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید کے اندر جو کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو یاد کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کہ لوگوں کیا میں تم کو سب سے بہترین عمل نہ بتاؤں؟ وَأَزْكَاكُمْ عِنْدَ مَلِيكِكُمْ،
وہ ایسا عمل ہے جو تمہارے بادشاہ تمہارے بڑوں کے پاس سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ صاف ستھرے ہیں۔ وَأَرْفَعِ دَرَجَاتِكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ، اور تمہارے رب کے پاس سب سے زیادہ بلند مرتبے والے اور سب سے زیادہ بہتر ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ایسے دشمنوں سے ملو کہ وہ تم کو مارے اور تم ان کو مارو، ان تضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم، کہ وہ تمہاری گردنوں کو قتل کریں، تم کو تمہاری گردن پر تلوار چلائیں اور تم ان کی گردن پر تلوار چلاؤ۔ ایسے عمل سے بھی زیادہ بہتر میں تم کو عمل نہ بتاؤں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا کیوں نہیں کہ آپ مجھے ان اعمال کی خبر دیں، مجھے ایسے بہتر اعمال کی ہم لوگوں کو خبر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، اللہ رب العالمین کو ہر ہمیشہ یاد رکھنا، ہماری زندگی اس طرح گزرنا کہ ہماری ساری زندگی اللہ کی یاد میں، اللہ کے حکم میں، اللہ کے احکام پر عمل کرنے اور اللہ کی منہیات سے اپنے آپ کو روکنے میں ہماری زندگی اگر گزر رہی ہے، سمجھ جائیں کہ ہماری زندگی اللہ کی یاد میں گزر رہی ہے۔ بازار کے اندر ہیں، وہاں پر ہم کاروبار کے اندر ہیں، کاروبار میں رہتے ہوئے ہمارے دل کے اندر اگر یہ بات ہے کہ اللہ نے کون سا کاروبار کرنے کا حکم دیا، کاروبار کس طرح کرنے کا حکم دیا، کس کاروبار سے منع کیا، کاروبار کے اندر کن کاموں سے منع کیا، اگر ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہمارا کاروبار گویا کہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں گزر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر جو فرمایا ذرا غور کریں، انسان اللہ کی یاد نہیں بلکہ کاروبار کے اندر، بظاہر وہ کاروبار کے اندر لگا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، کہ جب نماز ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے تمہارے لیے جو روزی مقدر کیا ہے اس روزی کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کو یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیے جمعہ کی نماز کے ختم ہونے کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی زمین میں پھیل کر تم اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، اپنے معاش میں لگ جاؤ، اپنے زندگی گزارنے میں لگ جاؤ، جہاں تمہاری روزی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس روزی کو تلاش کرنے میں لگ جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد رکھو کہ تم کو اپنے اس مقصد میں، معاش میں کامیابی اسی وقت ملے گی، معاش میں اسی وقت کامیابی ملے گی، کاروبار کے اندر بہتر نفع اسی وقت ملے گا، نوکری کے اندر حلال روزی اسی وقت تم کو حاصل ہوگی جب تم اللہ کو یاد کرو گے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی زندگی کے سارے میدان میں رہتے ہوئے، کاروبار کے کسی بھی میدان میں رہو لیکن وہاں پر اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے معاش کو حاصل کرو، اپنی روزی کو حاصل کرو۔ اگر اس طرح کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ معاش کو چھوڑیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان کارزار کے اندر، جنگ کے میدان کے اندر، جہاں پر انسان اللہ کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، جہاں پر انسان اللہ کے دشمنوں کی گردن پر تلواریں چلا رہا ہوتا ہے، ایسے موقع پر بھی کامیابی کے لیے، ایسے موقع پر بھی کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے، ایسے موقع پر اپنی فوز و فلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ذکر کو نہیں بھولنا، اللہ کی یاد کو نہیں بھولنا، اللہ کی یاد میں اپنی زبان کو تر رکھنا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ ایمان والو جب تم دشمنوں سے ملو،
جب تم دشمنوں سے لڑو، دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہو، فثبتوا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، تمہارے پاؤں اکھڑ نہ جائیں، تم میدان سے راہ فرار اختیار نہ کرو، تم میدان میں دشمنوں کو دیکھ کر بھاگنے کا راستہ اختیار نہ کرو، بلکہ فثبتوا واذکروا اللہ، اور اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو وہاں پر بھی ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کہا تاکہ تم اس میدان کے اندر اپنے دشمنوں پر اللہ کے دشمنوں پر تم غالب آ جاؤ۔ تو میدان کارزار کے اندر، میدان جنگ کے اندر کامیابی کے لیے بھی اللہ کی یاد میں ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھنے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سارے ایسی اذکار ہیں کہ اس کے لیے، ان اذکار کے لیے الگ سے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان چلتے پھرتے اللہ کو یاد کر سکتا ہے، چلتے پھرتے اپنی زبان سے تسبیح و تحمید کے الفاظ بیان کر سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، صرف ذکر کثیر مراد نہیں ہے، بلکہ ہر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے ذکر طلب کر رہا ہے، ذکر کا مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت پر غور کیجئے، کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں، ان فی خلق السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، غور کیجئے، عقل مندوں کی علامت، عقل مندوں کی پہچان، ہوشیار لوگوں کی پہچان، عقل والوں کی پہچان، اللہ رب العالمین نے اس کی صفات کیا بیان فرمائی؟ کہا الذین یذکرون اللہ، کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلو کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے زندگی کے سارے میدان کے اندر، ساری جگہوں پر ہم سے ذکر کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت سارے فائدے رکھا ہے، بہت سارے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فائدے رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب کوئی بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا عند ظن عبدی، کہ میں بندوں کے پاس اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ بندہ میرے سلسلے میں جیسا گمان کرتا ہے میں بندوں کے پاس ویسا ہی ہوتا ہوں۔ اذا ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، کہ میرا بندہ جب اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، کہ میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اور جب میرا بندہ اذا ذکرنی فی ملئن، جب میرا بندہ کسی جماعت کے اندر، کسی مجلس کے اندر، کسی گروہ کے اندر رہتے ہوئے مجھے یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی ملئن خیر من، پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھے میری اپنی مجلس کے اندر، کسی جماعت کے اندر، کسی گروہ کے اندر، خاندان کے اندر رہتے ہوئے مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت کے اندر، اس سے اچھی جماعت کے اندر میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پیارے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندہ ایک بالشت آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھ کر آتا ہے، اور جب اس کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔
تو یہ اللہ رب العالمین کی معیت، اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ اگر ہو جائے، اندازہ لگائیں کہ اللہ کی ذات کسی بندے کے ساتھ ہو، اللہ رب العالمین اگر کسی کے ساتھ ہو تو دنیا کی کون سی طاقت، دنیا کا کون سا دشمن ایسے آدمی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہی ایسے بندوں کو ہمیشہ وہ فائدہ پہنچاتا ہے اور ہر مصیبت کے وقت اسے کام آتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کو جو بندہ یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے لیے اجر عظیم اور مغفرت تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا ایک لمبی آیت جس کے اندر بہت سارے صفات اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، بہت ساری صفات کا ذکر فرمایا، اور ذکر کرنے کے بعد کہا الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورت ہیں، ایسے بندوں کے لیے، ایسے مرد و عورت کے لیے، ایسے مرد و خواتین کے لیے اللہ رب العالمین نے اجر عظیم یعنی بہت بڑا اجر، اتنا اجر جس کا ہم گمان نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسری مبارکبادی، دوسری خوشخبری جو سنائی گئی وہ یہ کہ مغفرت، یعنی اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو معاف فرما دے گا، ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عفو و درگزر میں وہ پناہ دے گا۔ تو اللہ رب العالمین کے ذکر کا یہ فائدہ اتنا ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن جب کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف لوگ پریشان ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی برائیوں کی وجہ سے وہ پریشان ہوں گے۔ حشر کے میدان میں ایسے موقع پر اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو جو دنیا کے اندر اللہ کی یاد میں اپنی زندگی گزارتے تھے، ہر ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے، ایسے بندوں کے لیے اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففازت عینا، وہ بندہ، وہ مرد اور وہ عورت جس نے خلوت میں، خالی وقت میں، اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، اور اللہ کو اس طرح اس نے یاد کیا، اللہ کا دل، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف وہ اپنے دل کے اندر اس طرح پیدا کیا، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد وہ اس طرح کرنے لگا کہ اس کو جنت اور جہنم، اللہ کا عذاب، اللہ کی وعیدیں، جہنم کا عذاب، جہنم کے خوفناک مناظر، یہ سارے کے سارے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ ففاست عینا، میرے بھائیوں، کیا معمولی سبحان اللہ کہنے سے، معمولی اللہ اکبر کہنے سے ہماری آنکھوں کے اندر آنسو آ جائے گا؟ نہیں، اللہ رب العالمین کا مطلوب یہ ہے کہ انسان بندہ اللہ کو یاد کرے تو ڈوب کر یاد کرے، اس طرح یاد کرے کہ اللہ رب العالمین کی ہستی، اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ رب العالمین کا انعام، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف انسان پر اس طرح طاری ہو جائے کہ اس کو اس کے گناہ یاد آ جائیں، اس کو اس کے خلوت کے گناہ یاد آ جائیں، اس کو اس کی برائیاں یاد آ جائیں، اور برائیوں پر جو سزائیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے وہ ساری سزائیں اس کو یاد آ جائیں، اور اس طرح یاد آئیں کہ اس کے بدن کے رونگٹے، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور اس طرح اس کے دل کے اندر کیفیت پیدا ہو کہ اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگ جائیں۔ ففاست عینا، تو ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، ہم دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، پھر شام سے لے کر صبح تک۔ ذرا غور کریں کہ ہم اللہ کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں۔ 5 وقت 5 وقتہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو زندگی ہے اس زندگی پر غور کریں کہ اس کے علاوہ یعنی نمازوں کے اندر زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.5 گھنٹہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ وقت نماز کے لیے نکالتے ہیں، تو اس کے علاوہ اگر ہم لے لیتے ہیں تو تقریباً 22 ساڑھے 22 گھنٹے ہمارے ایسے گزرتے ہیں
کہ بظاہر ہم مسجد سے دور رہتے ہیں، اللہ کی یاد سے دور رہتے ہیں، ان 22 گھنٹوں کو اگر ہم اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اگر لگانا چاہتے ہیں تو ہماری ساری زندگی کو ہم اللہ کی یاد میں لگا سکتے ہیں۔ اس طور سے لگا سکتے ہیں کہ ہم جہاں جائیں، جس جگہ جائیں تو وہاں پر ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے ہم اپنے کاروبار کو بھی کریں، ہم اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی رہیں، ہم اپنی مجلسوں کے اندر بھی رہیں، مجلس کے اندر رہتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور گھر سے نکلتے ہوئے، کپڑا پہنتے ہوئے، کپڑا نکالتے ہوئے، اور الغرض جو بھی اوقات بتائے گئے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعائیں ان اوقات کے لیے بتا دی گئی ہے۔ بڑی دعائیں اگر ہم کو یاد نہیں ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی جو دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور جس کی بڑی فضیلت، جس کے بڑے ثواب بتائے گئے ہیں، ایسی دعاؤں کو یاد کر لیں اور جب بھی موقع ملے اپنی زبان سے ان دعاؤں کا ورد کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سارے ایسے اذکار ہیں، یہ ساری ایسی دعائیں ہیں، ہر آدمی کو چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کو یہ دعائیں یاد رہیں گی۔ ان دعاؤں کو ذکر کرتے ہوئے، ان اذکار کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے ہماری جو بھی زندگی گزرتی ہے، ہم حلال کام کرتے ہوئے، ہمارے کاروبار حلال ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، ہماری گفتگو اچھی ہو، ان سارے اوقات میں اگر ہم اللہ کو یاد کرتے ہوئے اگر زندگی گزرتی ہے تو سمجھیں کہ ہماری ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزر رہی ہے۔ اور یہی مطلوب قرآن مجید کی آیات اور احادیث کے اندر ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو، اہل ایمان کو، مومنوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے کا جو حکم دیا ہے، اس کا یہی مطلوب اور مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے، ذکر الہی میں اپنی زبان کو تر رکھنے اور چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو اپنی زبان سے ادا کرنے کی، اور اپنی زندگی کے سارے میدان میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے اوقات کو گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم بالرؤوف الرحیم ورب حلیم۔ حی علی الفلاح۔